بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، سکندر حیات خان شیرپور صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ سکندر حیات خان شیرپور صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، چارسدہ کی ایک نامی گرامی سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ یہ 2002 سے 2018 تک 3 مرتبہ یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، یہ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، آج کل یہ قومی وطن پارٹی کے صوبائی صدر ہیں۔ تو آج ہم سکندر خان شیرپور صاحب کے ساتھ ملکی اور جو علاقائی ایشوز ہیں ان پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے موقع دیا اور آپ کا بہت مشکور ہوں۔ شکریہ جی۔ سکندر حیات خان شیرپور صاحب، جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، وہاں پہ اب طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ قومی وطن پارٹی اس تبدیلی کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں رفعت صاحب، ہمارا پہلے دن سے یہ ایک موقف رہا ہے کہ افغانستان کے اثرات ہمارے ملک کے اوپر بالعموم لیکن خصوصاً ہمارے صوبے اور بلوچستان کے اوپر اس کے بڑے اثرات ہیں جی۔ اور اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اگر امن ہوگا، وہاں پر حالات بہتر ہوں گے تو اس کے اچھے اثرات ہمارے ملک کے اوپر بھی ہوں گے، لیکن اگر وہاں پہ حالات خراب ہوں تو اس کے نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ بھی ہمارے اوپر ہوں گے۔ جی۔ اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں کے حالات کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے، خاص کر افغان لوگوں نے، وہاں کی عوام نے بہت سی قربانیاں دی ہیں اور بہت سخت حالات دیکھے ہیں۔ اب میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آنی چاہیے، جی۔ اور یہی ہماری خواہش ہوگی کہ وہاں پہ جو بھی حکومت ہو کہ وہ اسٹیبلٹی لا سکے اور وہاں کی جو معیشت ہے اس کو بھی اسٹیبل کر سکے، وہاں کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بھی اسٹیبل کر سکے، اور تاکہ وہاں پہ پرامن افغانستان جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کے اچھے اثرات ہمارے اوپر ہوں گے۔ تو ہماری یہ توقعات ہیں، یہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن آئے اور وہاں پہ حالات بہتر ہوں، اور تاکہ دونوں ہمسائے ملک جو ہیں وہ اکٹھے مل کر جو ٹیررزم کی ایشوز ہیں، باقی ایشوز ہیں، اس کے لیے ایک لاہ عمل بنا سکیں۔ اچھا، یہ تیسرا مہینہ ہے، 15 اگست کو طالبان جو ہے انہوں نے قبضہ کیا کابل کے اوپر، تیسرا مہینہ ہے، لیکن ابھی تک کسی حکومت نے کسی ملک نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کچھ تو رفعت صاحب یہاں پہ جو ریجنل پاورز تھے اور جو ورلڈ پاورز تھے، انہوں نے جس طریقے سے وڈرال کیا اور جس طریقے سے یہ حکومت وجود میں آئی، میرے خیال میں کوئی بھی اتنے جلدی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ ہر ایک کو ایک سرپرائز اس لحاظ سے ملا، اور اس حوالے سے اب سب لوگ جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ذرا سمت معلوم ہو کہ حکومت کس سمت میں جا رہی ہے، اور تب جا کے یہ چیزیں کلیئر ہوں گی، اور میرے خیال میں ملکوں کی طرف سے ایک وہ بھی شروع ہوگا ریکگنیشن کا سلسلہ، یا وہ کچھ تو یہ بھی ایک کلیئرٹی نہیں ہے کہ امریکہ نے جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا تو کن باتوں پہ کیا۔ کچھ تو ایک ریٹن معاہدہ سامنے آیا ہے، لیکن کچھ اور چیزیں بھی اس میں وہ کی ہوں گی، تو وہ چیزیں بھی جب سامنے آئیں گی تو تبھی جا کے ایک سلسلہ میرے خیال میں بنے گا۔ اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے، جو بھی لا سکے اسٹیبلٹی آنی چاہیے، کیونکہ اس کے اسٹیبلٹی کے اچھے اثرات ہمارے اوپر ہیں۔ اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ مطلب یہ تو ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ طالبان جو ہے وہ بندوق کے زور پہ آئے ہیں، انہوں نے کوئی الیکشن میں حصہ لے کے تو کوئی ڈیموکریٹک پروسیس سے تو نہیں آئے ہیں، تو اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ باقی بھی ان کے لیے کافی چیلنجز ہے، جو
افغانستان کے لوگ ہیں جو پروفیشنل ہے، جیسے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہے، نرسز ہے، آئی ٹی ایکسپرٹس ہے، وہ سب تو افغانستان چھوڑ رہے ہیں، مطلب ہزاروں لوگ جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ یہ چونکہ ان کا ایک انٹرنل معاملہ ہے، زیادہ اس پہ ہم وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا وہ یہ ہے کہ ایک چیلنج ہے حکومت کے لیے، اور ان کو دے ہیو ٹو ٹیک ایوری ون along، ایک نیشنل کنسنسس ان کو ایک بلڈ کرنا پڑے گا، تبھی جا کے کوئی اس کا وہ نکلے گا، اور اس کے لیے ان کو اب ایک کوشش کرنی ہے، چونکہ ابھی تک ان کی پالیسیز اس طریقے سے واضح ہوئی نہیں جی ہے، تو بندہ کہہ نہیں سکتا کہ کیا ان کے ارادے ہیں، کس طرف وہ لے کے جا رہے ہیں چیزیں کو۔ ہماری تو یہ توقع ہوگی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو بھی اور باقی جو ریجنل ہمسایہ ممالک ہیں جی ان کو بھی ایک کردار اس میں ادا کرنا چاہیے، اور اچھا وہاں پہ بھی ایک ریئلائزیشن لانی چاہیے کہ دے ہیو ٹو ٹیک ایوری ون along، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی یہ ایک پاور کرانا پڑے گا کہ وہ اس پہ ولنگ ہیں، اور ایک تعلق بنانے کا اور ایک وہ بنانے کا ایک سلسلہ شروع کرنا پڑے گا۔ آپ نے جس طرح اسٹیبلٹی استحکام کی بات کی، آپ نے ایک اشارہ دیا، میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اب دیکھیں پاکستان جیسا ملک جو اس وقت جتنی بھی ریجنل ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ جو افغان حکومت کا، اگر افغان طالبان کی حکومت کا جو ہمدرد ہے وہ پاکستان ہے، لیکن پاکستان بھی اس کو تسلیم کرنے سے گریز کر رہا ہے، تو جو مطلب وہ کیوں اس وجہ سے میرے خیال میں نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہم سب آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ طالبان وہ مطلوبہ نتائج نہیں دے رہے ہیں، وہ تبدیلیاں اپنے اندر نہیں لا رہے ہیں جو ان کو کرنی چاہیے۔ ایک تو جو ہسٹری میں اگر بندہ دیکھے اس میں بھی جس طریقے سے وہاں پہ حالات تھے وہ ایک سامنے رکھنا وہ ہے، پھر ساتھ ہی وہاں کے جو باقی ہمسایہ ممالک ہیں، میرے خیال میں اس وقت پاکستان بھی یہ نہیں چاہ رہا کہ وہ ایسی ایک قدم اٹھائے جس میں پاکستان سنگل آؤٹ ہو جائے، جی اور وہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک متفقہ فیصلہ ہو اور اس میں اس کو آگے بڑھا سکیں۔ تو پاکستان نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے، افغان گورنمنٹ نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے، لیکن ہم تو یہ ایک وہ وشفل وہ کر سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے، اور اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بھی فائدے میں ہوگا، اور اس کے لیے ان کو کوشش کرنی پڑے گی، they'll have to make efforts۔ میں یہ سوالات یہ جو ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی جماعت ہے، آپ اکثر اوقات افغانستان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ جو یعنی اب جیسے آپ نے بھی کہا کہ پاکستان بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، تو کیونکہ وہ جو جس طرح کے مطلب اشارے جو امریکہ یا باقی یورپین ممالک دے رہے ہیں وہ ہمیں اس کا یعنی ادراک ہے، کیونکہ ہمیں خود بھی جو ہے نا کافی سارے مسائل بھی ہے ہمارے اوپر، جو ہے نا وہ FATF کا ایشو بھی چل رہا ہے، باقی بھی کافی ساری چیزیں، تو ان حالات میں اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان کو ایک پازیٹیو رول پلے کرنا پڑے گا، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ذرا زیادہ اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہے اس کو اور تیز کرنا پڑے گا، اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ بھی ذرا کلیئر رکھنی پڑے گی، اور اس پہ ایک کوشش کرنی پڑے گی۔ جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے، خیر آپ نے تو افغانستان کے حوالے سے بات کریں، لیکن میں اوور آل ایک وہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حوالے سے پاکستان ہیز بیکم آئسولیٹڈ، اور جو موجودہ حکومت کی فارن پالیسی ہے اٹ ہیز فیلڈ، تو اس کے بھی ایک امپیکٹ آ رہا ہے۔ وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس، اور ایک وہ دنیا کے ساتھ بھی ہمیں اپنے جو تعلقات ہیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں اس کا بھی ایک امپیکٹ اس سارے ریجنل سچویشن کے اوپر بھی آئے گا۔ اچھا، یہ جو ایک بات کی جاتی ہے جیسے پاکستان اس پہ بڑا زور دیتا ہے کہ طالبان جو ہے افغان طالبان کہ وہ جو 90s والی طالبان ہے یہ وہ نہیں ہے، ان میں تبدیلی آئی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں واقعی وہ تبدیل ہو گئے ہیں؟ دیکھیں یہ تو دیکھنا پڑے گا،
کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ ابھی تک میں نے جیسے شروع میں کہا جی کہ ہمیں ابھی تک سمت پوری نظر نہیں آئی ہے. جی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ ہے اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اب کون سے اسکول آف تھاٹ زیادہ حاوی ہوتا ہے وہاں پہ اور کس اس کو آگے وہ کرتے ہیں. ان کے جو پولیٹیکل ونگ ہے اس کے اور سوچ نظر آتی ہیں ان کی باتوں سے. باقی جو ان کا عسکری وہ ہے اس کی اور وہ سوچ نظر آتی ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی فائنل یہ پالیسی کون سی اپناتے ہیں اور جب وہ کلیئر ہوگا تو میرے خیال میں تبھی بندہ اس کے اوپر تبصرہ کر سکیں گے. اچھا، یہ حال ہی میں جو کالعدم تنظیم ہے تحریک طالبان پاکستان، اس کے ساتھ حکومت پاکستان نے ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ یہ ساری فیسیلیٹیشن جو ہے وہ افغان طالبان کر رہی ہے، کیونکہ وہ خود بھی ان کا ایک بیان بھی آیا تھا. تو آپ اس پروسیس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میجر ڈیسیجن ہے. اچھا. اور وداؤٹ ٹیکنگ دی پارلیمنٹ انٹو کانفیڈنس میرے خیال میں اس کا اچھا اثرات نہیں ہوں گے. اچھا. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو خاص کر ہمارے صوبے کے لوگوں نے بڑا سفر کیا. یہ پچھلے 15-20 سال جو ہیں یہاں پہ جو ٹیررزم کے واقعات ہوئے، جس طریقے سے ہر دوسرے دن پشاور میں دھماکے ہوتے تھے، اس کا ایک ہمارے پوری لوگوں کے اوپر ایک اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے اور ایک وہ ہے. تو اس حوالے سے میرا یہ وہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں اور اس کے بعد یہ ایک چیز واضح کریں تو تب اس کے اچھے اثرات نکلیں گے. اچھا، یہ حال ہی میں جب یہ پارلیمنٹ میں وہ جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی جس میں نیشنل سیکیورٹی کی جو کمیٹی ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود تھی، آپ لوگوں کو اس میں دعوت دی گئی تھی؟ نہیں جی، ہمیں تو نہیں دی گئی تھی. وہ تو میرے خیال میں پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیاں موجود تھی. لیکن اگر آپ دیکھیں اس کے بعد بھی جب وہ ایک تو اتنی اہم میٹنگ پرائم منسٹر غائب، وہ تو نہیں ہوتا، یہ بالکل اس سے بھی اس کا ایک وہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ میٹنگ کے بعد اپوزیشن کی جو پارٹی ہیں انہوں نے جو بات کی اور جو حکومت کی وزراء نے کی تو اس میں بہت بڑا فرق نظر آیا. اچھا. اور ایسے نظر نہیں آیا کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ کیا گیا ہے. اپوزیشن کی پارٹیوں کے اس کے بعد سے جو وہ تھا ان کا یہ موقف تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ باتیں ہوئی ہیں، کچھ نہیں ہوئی، ہمیں ابھی پورا وہ اس میں نہیں لیا گیا. حکومتی وزراء جو ہیں ان کے دوسرے وہ تھے. تو دیر از اے گیپ. اور اگر آپ دیکھیں جب سے یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے پارلیمنٹ اس طریقے سے چلی نہیں ہے. اچھا. نہ حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو چلائے، اور جب تک پارلیمنٹ نہ چلے تو وہ حکومت کی بھی وہ حیثیت پھر نہیں رہتی. اور چونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، پارلیمانی نظام کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو اس میں جب تک پارلیمنٹ اپنا پورا کردار ادا نہ کرے میرے خیال میں وہ ملک صحیح فنکشن نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس حکومت کی ایک کمزوری ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے ہی ایک کنفرنٹریشنل سٹانس اپنایا ہوا ہے. اور جو ایک گورنمنٹ کا رول ہونا چاہیے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کا، وہ یہ کوشش نہیں کر رہے اور اس وجہ سے کافی ان کو مشکلات بھی سامنا کرنا پڑا ہے. یعنی یہ جو پروسیس ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی جو مطلب رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو پارلیمنٹ ہے اس کو اعتماد میں لینا چاہیے؟ پارلیمنٹ کو اعتماد، بلکہ میں تو یہ اس سے ایک سٹیپ آگے بھی جاؤں گا جی، تمام سیاسی پارٹیوں کو دے شوڈ بی وہ اور ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کر کے تبھی کوئی سٹیپ لینا چاہیے. ناظرین، سکندر حیات خان شیرپور صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو کچھ مزید ایشوز کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات والا جو بات ہو رہی ہے اس پہ بات کر رہے تھے. تو جو جب سے یہ تنظیم قائم ہوئی ہے ٹی ٹی پی تو تقریباً 14 سال اس کو ہو گئے ہیں. ان کے ساتھ تقریباً 13 مرتبہ مذاکرات کیے گئے ہیں اور اس میں کوئی 4 معاہدے جو ہے نا وہ تو بالکل ریکارڈ پہ موجود ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ تمام معاہدے جو ہے وہ ناکام رہے. تو اس مرتبہ آپ چونکہ ایک پولیٹیشین ہیں, آپ کی بھی اس پہ نظر ہوگی اور پھر آپ کی اس صوبے کی سیاست کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ضرور آپ کے اس پہ فوکس ہوگی. تو کیا کہتے ہیں, کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ اس مرتبہ یہ ہو جائے گا؟ دیکھیے رفعت اللہ خان, میں سمجھتا ہوں کہ جب میں بات کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو آپ اعتماد میں لیں تو اس میں یہ بات بھی, اس کے اوپر جب بحث ہوگی یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ بھئی دیر شوڈ بی آئرن کلیڈ گارنٹیز, اور دونوں سائڈ پہ وہ چاہیں گے کہ آئرن کلیڈ گارنٹیز ہو تو تبھی ایک چیز کامیاب ہو سکے گی. اب اس وقت ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کس لیول تک بات چیت جا چکی ہے, کتنا وہ اگری کرتے ہیں, کتنا نہیں کرتے, کتنا ہم اگری کر چکے ہیں. تو ایک تو وہ چیزیں جب سامنے آئیں گی تو تبھی اس کے اوپر کوئی بندہ تبصرہ کر سکے گا. یو آر ایبسلیٹلی کریکٹ کہ اس سے پہلے جو ہوئے ہیں وہ تو ناکام ہی ہوئے ہیں. جی بالکل. تو بندہ تو ایز این آپٹمسٹک اپروچ رکھنی چاہیے اس لحاظ سے وہ, لیکن یہ ہے کہ اوبیسلی اس کے اوپر جب ایک نیشنل کنسنسس بلڈ ہوگا تبھی میں کہہ سکوں گا کہ کیا وہ ہے. جب تک اس پہ نیشنل کنسنسس نہیں ہوگا میرے خیال میں وہ چیز اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوگی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب بھی طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے تو ان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے. تو اس مرتبہ بھی جو ہے نا ایسے خدشات ہیں کہ شاید جو ہے نا اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو کچھ مہینوں کے بعد پھر ان کی طاقت بڑھے گی. رفعت خان, اٹ ڈیپینڈز آن کہ وین یو نیگوشیٹ کہ آپ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ کر رہے ہیں یا فرام اے پوزیشن آف ویکنس. اس سے پہلے جتنے معاہدے ہوئے اس میں میرے خیال میں حکومتی سٹانس جو ہے وہ ایک کمزور پوزیشن میں تھا جی, اور اسی لیے وہ اس طریقے سے شرائط نہیں رکھے گئے جس کا رکھنا ضروری تھا کہ تاکہ وہ ایک کامیاب معاہدہ ہوتا. وہ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس دفعہ کیا پوزیشن ہے, وہ ذرا سامنے آئے تو پھر اس کے اوپر بندہ. ویسے اس مرتبہ تو یہ انیشیٹو جو ہے یہ تو افغان طالبان نے لی ہے, یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا انہوں نے. دیکھیں اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا رفعت اللہ خان کہ افغان طالبان کتنا ان کے اوپر اثر رکھتے ہیں جی, اور کتنا وہ اس کو ڈیلیور کرا سکتے ہیں. دیٹ از آلسو اے بگ کویسچن, کیونکہ اس طریقے سے تو اگر آپ دیکھیں تو افغان طالبان نے ہمارے ساتھ بھی یہ بات کی ہے, انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی بات کی ہے, ایران کے ساتھ بھی یہ بات کی ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنا ڈیلیور اس میں کر سکتے ہیں اور کتنا ان کو اس میں کامیابی ملتی ہے. تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا, تب پتہ چلے گا. ٹھیک, اب کچھ ملکی ایشوز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کی جماعت کے حوالے سے بات کروں گا. آپ کی جماعت جو قومی وطن پارٹی ہے یہ بھی پشتونوں کے حقوق کی بات کرتی ہے. تو کیا ہم جو قومی وطن پارٹی ہے اس کو ایک قوم پرست جماعت کہہ سکتے ہیں؟ بالکل جی, ہم بیسک جو ہماری وہ ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور باقی پاکستان میں آباد جتنے پختون ہیں ان کے ہم حقوق کی بات کرتے ہیں. اچھا, اور ان کی حقوق کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. تو اس چیز کو ہم آگے وہ کر رہے ہیں. اچھا, تو آپ کی جماعت لرو بر کا جو ایک نعرہ لگتا ہے اس پہ بلیو نہیں رکھتی؟ دیکھیں ہمارا پہلے دن سے ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو وہ ہیں جو ہمارے افغانستان میں پختون ہیں ان کے لیے ہم سیاسی ہمدردیاں رکھتے ہیں. ان کے جو مشکلات ہیں وہ ہیں اس کے لیے بھی بات کریں گے, لیکن ہمارا فرسٹ اور پرائمری فوکس جو ہے
وہ پاکستان کے اندر آباد پختون ہیں، پھر اسی طریقے سے افغانستان کے ہو گئے یا باقی دنیا میں بھی ابھی ماشاءاللہ پختون بھی تقریباً پوری دنیا میں اب پھیل گئے ہیں، بالکل۔ مختلف جگہوں پہ آباد ہیں، تو ان سب کے لیے ہم وہ کریں گے، لیکن ہمارا پرائمری فوکس جو ہے دیٹ از پاکستان کے اندر، اور اس کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ چند دن پہلے پشاور میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، جس میں جو 3 بڑے قائدین جیسے آفتاب احمد خان شیرپور صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس میں جو ہے خطاب کیا، لیکن وہ جلسے کی ویڈیوز وغیرہ ہم نے بھی دیکھی ہے، بلکہ ہمارے کچھ دوست رپورٹر جو ہے نا انہوں نے وہاں سے رپورٹ کیا ہے، میری خود بھی ان سے بات ہوئی ہے، تو بہت لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، تو یہ کیا وجہ ہے؟ 2 چیزیں ہیں رفت خان، ایک تو اس میں تھوڑا اس کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایک احتجاجی ریلی تھی۔ اچھا، اٹ وازنٹ جلسہ، کیونکہ جلسے کے لیے آپ کو پتہ ہوتا ہے اسٹیج بنتے ہیں، کرسیاں بچھائی جاتی ہیں، باقی انتظامات کیے جاتے ہیں، یہ ایک احتجاجی ریلی تھی مہنگائی کے خلاف، جی، اور اس میں ایک یہ وہ تھا کہ چاروں دارالحکومت میں یہ پی ڈی ایم کے ایک وہ تھا کہ پہلے انہوں نے ضلعوں کی سطح پہ احتجاجی ریلیز کی، اور پھر یہ چاروں دارالحکومت میں ایک احتجاجی ریلی کا وہ تھا۔ کچھ اس میں میں آپ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ تھوڑی مس مینجمنٹ تھی، اچھا، اور کچھ تو حکومت نے بھی راستے بھی بند کیے، مختلف حربے ایسے استعمال کیے کہ لوگوں کو روکا جائے، اور کچھ یہ تھا کہ ٹائمنگ بھی، کیونکہ ہماری یہ سوچ تھی کہ بلدیاتی انتخابات اناؤنس ہو چکے ہیں، اور یہ ایسے دن تھے کہ سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وڈرال والے دن سے پہلے وہ ساری وہ چل رہی تھی، ٹکٹس بھی ابھی ایشو ہو رہے تھے، تو اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انوالو تھیں، تو اس حوالے سے ٹائمنگ اس لحاظ سے وہ نہیں تھی، ورنہ اس سے پہلے پی ڈی ایم کے یہاں پہ جلسے ہوئے ہیں، اور اچھے تعداد میں جلسے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو ایک بیسکلی احتجاجی ریلی جس میں ہم نے پی ڈی ایم کی طرف سے ایک عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا تھا کہ جو مہنگائی حکومت کی پالیسیز کے نتیجے میں آ رہی ہے، آئی ایم ایف کی پالیسیز کے نتیجے میں آ رہی ہیں، کہ اس کی ہم آواز اٹھانا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ لوگوں کو بھی یہ احساس ہو کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ لیکن وہ ریلی تو ٹھیک ہے، آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں، یہ ایک جلسہ نہیں تھا، لیکن ریلی بھی اس قسم کی نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں اتنی بڑی سیاسی جماعتیں، ان کے قائدین اس میں شامل تھے، تو یہ تو میرے خیال میں جو ایک یعنی 1000-2000 کی تعداد بھی نہیں تھی میرے خیال میں۔ دیکھیں احتجاجی ریلیز ہمیشہ اس طرح ہوتی ہیں۔ اچھا، نہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھی ہے، بڑی بڑی ریلی بھی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن دیکھیں یہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو بلدیاتی انتخابات کا دیٹ آلسو میڈ ڈفرینس، بیکاز سارے آپ کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ اس میں انگیج تھے کہ جی ہمارے اس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ملنا چاہیے، اس کینڈیڈیٹ کو، تو ایک وہ پروسیس بھی چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے جو سربراہی اجلاس بھی ہوا اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کو تھوڑا مؤخر کر کے تھوڑا یہ پروسیس جو بلدیاتی انتخابات کے جو کینڈیڈیٹس کی ٹکٹس کا ہے اور وہ سارا ہو جائے، تو اس کے بعد اگر رکھتے تو آپ دیکھ لیتے کہ بہتر ہوگا۔ آئندہ جو بھی پروگرام ہوگا اس میں آپ دیکھ لیں گے اس کے کافی اچھے پروگرام یہاں پہ۔ آپ کا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن جو تناظر ہے اگر وہ دیکھا جائے تو مہنگائی کے خلاف، جیسے بہت مہنگائی جو ہے نا عروج پہ پہنچ گئی ہے، آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بہت برا حال ہے۔ تو ایسی حالت میں جب اس طرح کے اپوزیشن کی ریلیز میں بھی اگر لوگ نہیں آتے ہیں تو کیا یہ ایک سوال نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا جو دیکھیں آپ اس کو وہ نہ دیں، یہ تو ایک ہی پروگرام تھا اور اس کو آپ اس پہ نہیں، اس سے آپ نتائج وہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایپسوس کا جو اس مہینے کا سروے آیا 2 دن پہلے، اگر آپ اس کو بھی اٹھا لیں تو میرے خیال میں مور دین 60% لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جی اس وقت ملک کا سب سے اہم مسئلہ مہنگائی ہے، اس کے بعد بے روزگاری تھی،
اور پھر غربت تھی. تو یہ 3 مسئلے جو ہیں یہ میرے خیال میں ہر ایک کے اس میں ہیں, اور یہ ایک جینوئن ایشو ہے, اور اس وقت معاشی طور پہ ملک ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس از ڈیو ٹو دا پریزنٹ گورنمنٹس فیلئر اور ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. اچھا, جو پی ڈی ایم ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, تو ایک اس میں مطلب جب یہ ابتدا میں جب یہ بنی تو اے این پی اور پیپلز پارٹی پی ایس میں شامل تھی. بڑا جو ہے نا وہ بڑی اہم ایشوز کے اوپر یعنی تمام سیاسی جماعتوں کا جو ہے نا ایک اتفاق پیدا ہوا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے سیاست میں, یہ جو الیکشن جو ہے یہ اس میں دھاندلی کے خدشات اکثر یہ ہوتے رہتے ہیں, تو اس پہ یعنی وہ کافی بڑے اہم ایشوز تھے. لیکن پھر اچانک اے این پی اور پیپلز پارٹی اس سے جدا ہو گئی, تو کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں رفعت خان, دیٹ از اے ڈفرینٹ ایشو. میں اس میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا, چونکہ اس پہ کافی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اور دونوں طرف سے اس پہ وہ کیا گیا ہے. ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی دیکھیں پارلیمنٹ میں پھر سے ساری سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہوئی, اور اس میں کچھ دن جو 1-2 بلز پہ گورنمنٹ کو ڈیفیٹ بھی ہوئی, تو اس کے اچھے اثرات نکلے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنی جماعتیں ہوں سب کو اکٹھا کر کے, کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی اگر آپ مفاد کو دیکھیں تو وہ اسی میں ہے کہ ایک اچھا جمہوری نظام, مضبوط جمہوری نظام وہ قائم ہو, اور ساتھ میں ساتھ جو فیئر الیکشنز جو ہیں اس کو انشور کرانا جو ہے وہ میرے خیال میں ہر ایک کے مفاد میں ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ باقی سب جماعتوں کو بھی اکٹھے لے کے چلنا چاہیے. یہ کیسے ہوگا جب جماعتوں میں اختلافات ہوں گے؟ تو یہ جو آپ 2 اہم ایک آپ کے جو مطالبات ہیں یہ تو بڑے اہم مطالبات ہیں, تو میں آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ساری جماعتیں سب پوائنٹس پہ اکٹھی ہو جائیں. اچھا, اوبیسلی جب نہیں, لیکن یہ ہر ایک کا تو حق ساری ہے. جماعتیں یہ کہتی ہے نا, جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو ساری جماعتوں کا مطالبہ ہے, تو اس پہ تو اتفاق ہونا چاہیے. دیکھیں منیمم پوائنٹ ایجنڈا پہ اتفاق ہو سکتا ہے, لیکن ناٹ آن ایوری پوائنٹ آف ویو. دیکھیں اب ہر پارٹی کا یہ حق بھی ہے کہ وہ سیاست کرے, جی, ان کا یہ حق بھی ہے کہ وہ اپنا نظریہ جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرے. تو اس میں تو اختلافات ہوں گے, نظریاتی اختلافات بھی ہوں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف منیمم ایک ایجنڈے کے اوپر اس وقت یہ ضرورت ہے. اور یہ ریئلائزیشن میرے خیال میں ان جماعتوں کو بھی آئی ہے جو پی ڈی ایم سے جدا بھی ہوئے ہیں, ان کو بھی میرے خیال میں تھوڑی بہت ریئلائزیشن آئی ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے اکٹھے مل کے بات کرنے کی جو کوشش شروع کی, تو میرے خیال میں دیٹ از آلسو اے ریئلائزیشن اوور دیئر آلسو کہ ساری اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے. آج کل جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہے اس کا ایشو بڑا گرم ہے, اپوزیشن جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہے, تو کیا وجہ ہے, کیا خاص ایسی دلیل ہے جس پہ آپ یہ مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیں رفعت خان, کچھ تو ٹیکنیکل ایشوز ہیں. اتنی مشینیں کدھر سے آئیں گی, اس کے لیے بجٹ کیا ہوگا, ویدر اٹ از پاسبل بیفور کمنگ الیکشنز, وہ اپنی جگہ ساری. میں جو بنیادی جس وجہ سے ہماری پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھرو ای وی ایمز آپ ایک لحاظ سے سرٹن پورشن آف دا پاپولیشن کو آپ ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں. اچھا, آئین یہ کہتا ہے کہ ہر ایک پاکستانی کو یہ حق ہے کہ وہ ووٹ کا استعمال کر سکے اگر وہ 18 سال کا ہو, اور وہ ووٹ کا استعمال کر سکتا ہے. لیکن آپ اگر ہمارے رورل ایریاز میں جائیں, بلوچستان کے رورل ایریاز میں جائیں, جی, سندھ کے رورل ایریاز میں جائیں, پنجاب کے رورل ایریاز میں جائیں, وہاں پہ جو ہمارے بزرگ ہیں, جو ہماری مائیں بہنیں ہیں, وہاں پہ لٹریسی ریٹ کم ہے. اچھا, ان کے لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جا کے مشین کو استعمال کریں گے اور اپنا ووٹ استعمال کر سکیں گے, میرے خیال میں یہ ناممکن والی بات ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے آپ آئینی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں کہ ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ اپنا ووٹ استعمال کر سکیں. تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو میجر ایشو. دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جن ممالک نے اس کو شروع بھی کیا انہوں نے بھی اس کو بند کرنا شروع کیا ہے, کیونکہ اس میں ٹیمپر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اور آپ کے سامنے امریکہ جیسے ملک کی مثال موجود ہے کہ وہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوئی ہے اور اس میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ مشینیں ہیک کی گئیں, وہاں پہ پروسیس کو اس لحاظ سے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو وہ مین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو سوائے ایک سیاسی پارٹی کے باقی سب اس کی مخالف ہے. اگر واقعی یہ اتنا وہ کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے باقی سیاسی پارٹیوں کو دلیل اور دلائل کے ذریعے قائل کریں. بات کی جا سکتی ہے اس پہ. ناظرین ایک بریک کی طرف جاؤں گا, بریک کے بعد دوبارہ آؤں گا تو یہ جو ای وی ایم کا ایشو ہے اس پہ مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. سکندر خان صاحب, اگر پی ٹی آئی بضد ہوتی ہے کہ ہم نے جو اگلا الیکشن ہے 2023 کا وہ ای وی ایم کے ذریعے سے ہی کرانا ہے, تو پھر اپوزیشن جماعتوں کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں اس میں مختلف وہ ہے, اس کی قانونی چارہ جوئی کا طریقہ کار بھی ہے, اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو لیں تو اس میں الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. اور تو ان کی تو بات نہیں مانی جا رہی ہے نا وہاں پہ. یہ بھی ایک میجر وہ ہے کہ الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کرانا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا راستہ نہیں ہے, اور پھر بھی اس کو امپوز کیا جا رہا ہے. تو اس سے آپ خود اندازہ کر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا ہے. بالکل بالکل. تو اس پہ آپ لوگ بھی بات نہیں کر رہے ہیں نا, جو باقی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی تو. دیکھیں ای وی ایم کے اوپر تو ہم نے بالکل ایک وہ لیا ہے. جہاں تک جو اوورسیز پاکستانیز کی ووٹ کی بات ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, اور اس کی جگہ اگر ان کو سیٹس دے دی جائیں تو وہ بہتر ہوگا. اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی الیکٹرل رولز بنانا, پھر وہ کس حلقے میں ہیں کس حلقے میں نہیں ہیں, یہ بھی ایک وہ ہے. دین آلسو ایک اس کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ ویدر اٹ ول بی اے لیول پلینگ فیلڈ فار آل کینڈیڈیٹس, آیا سارے کینڈیڈیٹس اوورسیز پاکستانیز کو اپروچ کر سکیں گے یا نہیں. یہ بھی بڑی پارٹیاں تو کر سکتی ہیں, لیکن چھوٹی پارٹیاں یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو کنونس دیم, یا اپنا میسج وہاں تک پہنچانا. تو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ایک وہ ہو. اس میں میرا اپنا تو وہ یہ ہے کہ اگر ان کو سیٹس دے دی جائیں اس سے ایک سٹارٹ لیا جا سکتا ہے, اور پھر جب یہ انشور کیا جا سکے کسی وقت پہ کہ جی الیکٹرل رولز ایسے بنے کہ وہ ہوں, اور ایسا میکینزم بنا سکیں کہ جی سب کینڈیڈیٹس کو لیول پلینگ فیلڈ ملے, تو پھر اس کے اوپر بھی پھر بات کی جا سکتی ہے. اچھا, یہ یعنی ابھی تو اس پہ باتیں ہو رہی ہے, لیکن کوئی سیاسی جماعتوں یا آپ کی جماعت کے پاس کوئی بائیکاٹ کا آپشن بھی ہے؟
دیکھیں وہ تو پھر حالات کو دیکھیں گے. اچھا میں اس پہ بھی رفت صاحب بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جوائنٹ سیشن میں یہ بل پاس کرائے گئے اس میں پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں, آپ نیشنل اسمبلی کے رولز کو دیکھیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہاؤس ایک بل پاس کرے جی اور وہ سینٹ سے اگر نیشنل اسمبلی سے اپروو ہو اور سینٹ اس کو ڈس اپروو کرے تو پھر دوسری بار سینٹ کے پاس جائے گا, اور اگر وہ پھر ڈس اپروو کرے تو اس کے بعد جوائنٹ سیشن کی بات ہوگی. یا اگر وائس ورسا, اگر سینٹ سے سٹارٹ ہو بل اور نیشنل اسمبلی اس کو پھر بعد میں ڈس اپروو کرے اور پھر دوسرا چانس کے بعد اس کو وہ کریں, تو اس میں ڈیو پروسیس جو ہے وہ نہیں فالو کیا گیا. اچھا اور یہ ایک اسی سے پتہ لگتا ہے کہ میلیفائڈی کا جو وہ ہے آنسر ہے کہ جی ڈیو پروسیس کیوں فالو نہیں کیا گیا. وائی وازنٹ اے ڈیبیٹ ہیلڈ آن اٹ. اہم فیصلے ہیں, آپ الیکٹرل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو سب کی آپ کو رائے کو کم از کم سننا چاہیے, ایک موقع دینا چاہیے کہ اس کے اوپر بات ہو. اگر آپ اپنی اس کو بلڈوز کریں گے تو دیٹ ول شو میلیفائڈی, اور پھر خاص کر حکومت کی طرف سے اگر ایسا کیا جائے تو, اور ایسی حکومت جو کہ جس کا مور دین ہاف دا ٹینیور از اوور اینڈ ناؤ دی الیکشن پروسیس از اباؤٹ ٹو اسٹارٹ والا, وہ ایک الیکشن کیمپین اسٹارٹ ہونے والی وہ ہے, تو ایسے میں اگر وہ کیا جاتا ہے تو اس کو میلیفائڈی انداز سے دیکھا جائے گا. جس طرح حکومت زور دے رہی ہے نا, تو وہ خود ہی ایک اپنے اوپر ایک شک کا جو ہے نا وہ ایک عنصر چھوڑ رہی ہے. بالکل. تو میرے خیال میں یہ جو ایشو ہے یہ کل کے اگر آپ مظاہرے میں دیکھیں تو ان کے ایک وزیر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ اوورسیز اس کی ووٹ سے ڈفرینس ان کے ووٹ سے قائم ہوگی. تو یہ دس آلسو فردر اس چیز کو بڑھا دیتی ہے. نہیں, یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں. تو مطلب اس میں میرے خیال میں جو جیسے الیکشن کمیشن جو ہے نا اس کے ایسا سمجھ لیں کہ وہ ایک ادارہ ہے, ریاستی ادارہ ہے, اس کی بات نہیں مانی جا رہی ہے. اس نے تو بالکل صاف طور پہ کہا ہے, تو یہاں پہ پھر حکومتی لوگوں نے ان کی جلانے کی بات کی, اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر اپوزیشن جماعتوں کی بھی مطلب وہ اس طرح کا آپ لوگوں نے بھی اس طرح نہیں کی جس طرح ہونا چاہیے. کل بھی پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں اس پہ بڑی لمبی بات ہوئی ہے, اور اس میں لیگل ٹیمز بھی بنائی گئی ہیں, سارے آپشنز دیکھے جا رہے ہیں. میرے خیال میں اگلا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 6 تاریخ کو 6 دسمبر کو ہے. اس میں تھوڑی اور کلیئرٹی آئے گی کہ کون سا روٹ اپنانا ہے, اور اس پہ لیگل ٹیم سے بھی وہ لیا جائے گا, پولیٹیکل وہ بھی اس کو کہ کس طرح پوز کیا جائے, تو ایک اسٹریٹجی اس کے لیے چاک آؤٹ کی جائے. پی ڈی ایم کی آپ نے بات کی, تو پی ڈی ایم نے آخری آپشن کے طور پہ اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان بھی کیا ہے. وہ تاریخ کا معلوم ہوا وہ کس تاریخ کو ہے, کس مہینے میں ہے؟ رفت صاحب ابھی ڈیٹ تو فائنلائز وہ نہیں ہوئی, لیکن جو کیونکہ اس سے 1-2 دن پہلے پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں بھی موجود تھا. میں اس کا ممبر ہوں. تو اس میں جو رائے بن رہی تھی وہ یہ تھی کہ جی مڈ فیبروری کے بعد کی کوئی ڈیٹ وہ ہو. ایک تو موسم کے حوالے سے وہ تھا, دوسرا یہاں پہ خیبر پختونخوا کی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی ایک وہ تھا. تو کچھ اور بھی ایسے ایشوز تھے کہ جس کی وجہ سے یہی وہ ایک بن رہا تھا کہ جو مڈ فیبروری کے بعد کی کوئی ڈیٹ رکھی جائے. آپ نے بلدیاتی انتخابات کی بات کی, تو خیبر پختونخوا میں اعلان ہو چکا ہے دسمبر میں الیکشن ہوں گے پہلے مرحلے کے. تو جو ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ وہ جو نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل کے انتخابات جو ہے وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ حکومت نے کرانے تھے, پھر وہ ہائی کورٹ میں ایک ریٹ ہوئی, اور اب اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا جماعتی بنیادیں پہ ہوں. لیکن اب پی ٹی آئی کی حکومت اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئی ہے, میرے خیال میں کل اس کی ہیئرنگ ہے. کل تاریخ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا, یعنی یہ تو جیسے حکومت نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو. دیکھیں ہمیں تو پہلے دن سے یہ ایک خدشہ تھا کہ صوبائی حکومت فرار کا راستہ اختیار کر رہی ہے. اچھا. اور میرے خیال میں ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو مہنگائی کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ ان کے فیور میں نہیں ہیں, اور اس وجہ سے وہ اس کو
ڈیلے کرانے کے چکر میں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک آئینی تقاضا ہے اور اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وہ کرنا چاہیے کہ لاء بھی صحیح ہو، کیونکہ ہمارے اس لاء کے بارے میں بھی خدشات ہیں۔ جب آپ ڈسٹرکٹ کو پورے لوکل گورنمنٹ سے نکال دیں تو اس کا بھی ایک وہ ہے کہ وہ کس طریقے سے پھر فنکشن کرے گا، کس طرح چلے گا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک اس میں جو ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ کاؤنسل کے جو سسٹم ہے وہ ملٹی وارڈ سسٹم ہے، اور اس میں یہ ایک مشکل اب آئے گی کہ جنرل جو سیٹیں ہیں وہ 3 ہیں، بیلٹ پیپر ان کا 1 ہوگا۔ اچھا، پولیٹیکل پارٹیز کو یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ ہے کہ جی آپ 3 ٹکٹس دے سکتے ہیں، تو اگر 3 ٹکٹ آپ دیں گے تو 3 ایک بیلٹ پیپر کے اوپر آپ کے 3 نشانات ہوں گے۔ تو خاص کر جس طریقے سے میں پہلے بات کی کہ ای وی ایم کے بارے میں بھی، کہ رورل ایریاز میں اور خاص کر ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ پہچان سکیں کہ جس امیدوار کو وہ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ اسی کو وہ ووٹ مل رہا ہے کہ نہیں۔ تو یہ ایک ایشو ہے اس میں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں قانون سازی کی ضرورت پڑے گی، تبھی جا کے یہ کلیریفائی تو اگر قانون سازی کی ضرورت پڑے گی پھر تو یہ جو ہے نا شیڈول پہ ہونے کا اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ اس پہ تو ٹائم لگے گا۔ پھر اب یہ دیکھنا پڑے گا ایکٹ میں اگر تبدیلی کی جائے گی، ٹیکنیکلی تو ضرورت ہے، جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو جماعتیں انہوں نے جس بات پہ اس کو وہ کیا تھا وہ بھی پوری ان کی بات نہیں سنی گئی، صرف جماعتی حد تک بات سنی گئی، لیکن جو باقی ان کے اعتراضات تھے، ایک تو یہ تھا کہ آپ ڈسٹرکٹ کو اس سے کیوں نکال رہے ہیں، دوسرا یہ اعتراض تھا کہ جب آپ تحصیل میئر جو ہے کہ الیکشن آپ عوام سے ووٹ لے کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ آ جائیں، تو پھر آپ ایک کاؤنسل کو یہ اختیار کس طرح دے سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر کو امپیچ کر سکے۔ تو یہ بھی ایک وہ ہے، کیونکہ اصولاً تو جو الیکٹریٹ آپ کو منتخب کرتی ہے انہی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پھر ہٹا سکیں۔ تو اس کا اختیار دوسروں کو دینا یہ ایک وہ ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار آنا کہ وہ جب چاہے کسی کو سسپینڈ کر دے، کسی ناظم کو، اور اپنی مرضی کا بندہ اپوائنٹ کر کے اس کو وہ کر دیں، تو یہ بھی ایک ایشو ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ایک ایشو ہے کہ تحصیل کاؤنسل کی تو بات کی گئی ہے، لیکن اس کا کوئی پروسیجر نہیں ہے کہ تحصیل کاؤنسل چلائے گا کون، whether there is going to be a convener, whether there is going to be a speaker, whether there is going to be a نائب ناظم، تو اس کا کوئی پروسیس کوئی وہ نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم میں فلاز ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو بات کی اور جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ الیکشن ڈیلے ہونی ہیں، کیونکہ اگر کل کا سپریم کورٹ جو ہے نا اس فیصلے کو برقرار رکھتی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ضروری ہونی چاہیے، جی، لیکن آپ جو اس میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ایشوز ہیں وہ ہم نے تو پہلے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیے تھے، لیکن اس وقت یہ حکومت بضد تھی کہ نہیں ہمارا سسٹم بہتر ہے۔ اب خود وہ بعض چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے جلد ہو سکے انتخابات ہونے چاہیے، اور یہ لوکل سطح پہ امپاورمنٹ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کی جماعت کی طرف آتے ہیں، آپ اس کی کارکردگی پر کچھ نظر ڈالتے ہیں، تو 2002 کے انتخابات میں آپ کی جماعت نے 7 سیٹیں جیتی، پھر 2008 کے الیکشن میں 10 سیٹیں آپ لوگوں نے جیتی، اور 2013 میں بھی 10 سیٹیں تھی۔ 2018 میں آپ کی جماعت نے کوئی بھی سیٹ نہیں جیتی، تو یہ کوئی جو باقی آپ کے کئی سارے وننگ امیدوار جو تھے وہ سارے جو ہے نا چھوڑ کے قومی وطن پارٹی کو چھوڑ کے کسی اور جماعتوں میں شامل ہو گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے رفیع صاحب، 2018 کے انتخابات کے اوپر تو میرے خیال میں ہر پارٹی نے
یہ وہ کیا ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی. اچھا. اور ہم لیکن باقی جماعتوں کو کچھ نہ کچھ تو ملا ہے, یعنی ان کو پھر بھی ہم بھی اسی والے سے وہ کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور یہ دھاندلی جو ہے یہ صرف الیکشن ڈے پہ نہیں تھی. دس واز اے ہول پروسیس جی جس میں 3-4 سالوں سے پی ٹی آئی کے خلاف بات جو ہے اس کو دبایا جاتا تھا. خاص کر آپ میڈیا میں موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کے پریشرز آپ لوگوں کو سسٹین کرنے پڑتے ہیں. جی تو وہ ریسٹرکشنز بھی لگائی گئیں. باقی پولیٹیکل پارٹیز کو وہ ایج نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی پبلسٹی اور اپنی وہ کر سکے. پی ٹی آئی کو ایک ایج ملا. پھر ساتھ میں جو کینڈیڈیٹس توڑنے کی بات وہ بھی ایک سلسلہ ساتھ میں چلا. تو یہ سب جو کمبائن کر کے آپ وہ کریں تو اس کا یہ ایک وہ ہے. آج بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ فیئر الیکشنز ہوں تو یو ول سی کہ وی ول پرفارم مچ بیٹر. اچھا, یہ دھاندلی کی جو آپ نے بات کی یہ تو اب جو ہے نا ذہن کو پڑتی ہے, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے وہ آپ لوگوں سے توڑے گئے, تو یہ کس نے توڑے؟ جس نے الیکشن مینور کرایا. اچھا. وہ یہ تو میرے خیال میں ہر کوئی اب وہ یہ بات جانتا ہے. اور خاص کر اب تو جو آڈیو لیکس بھی آ گئی ہیں اور باقی چیزیں بھی آ گئی ہیں تو وہ اس چیز کو سپورٹ کرنی ہے کہ دیٹ پروسیس اس کے اوپر اثر انداز ہوا تھا. تو وہ اٹ وازنٹ اے فیئر الیکشن. اچھا, اب ان حالات میں جیسے آپ نے پورا ایک بیک گراؤنڈ بیان کیا, 2023 کے الیکشن جیسے ابھی اپوزیشن بھی جو ہے نا وہ بھی تقسیم ہے, تو اب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس میں دھاندلی نہیں ہوگی؟ دیکھیں, اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے چاہیے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لے کے ایک پورا ایک وہ بنایا جائے کہ الیکشن کمیشن بھی امپاور ہو کہ وہ جو الیکشن پروسیس کو فیئر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے اور اس کے اوپر کوئی اثر انداز بھی نہ ہو. میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی مثال لوکل گورنمنٹ کی دیتا ہوں جی کہ ایک سائٹ پہ الیکشن اناؤنس اور دوسری سائٹ پہ چیف منسٹر صاحب جا رہے ہیں اور مختلف ضلعوں میں جلسے بھی کر رہے ہیں اور اعلانات بھی کر رہے ہیں. تو دس از آلسو ان اے وے الیکشن پروسیس کے اوپر اثر انداز ہونے کا وہ ہے. اور ابھی تک بار بار یہ بات اٹھانے کے باوجود اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. آپ الیکشن اصلاحات کی بات کر رہے ہیں تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم تو ای وی ایم جو ہے نا اس طرح کے اور بھی یہ تو کر رہے ہیں, لیکن وہ اپوزیشن نہیں مان رہی ہے نا. دیکھیں, وہ صرف اپنی اصلاحات جو ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہیں اچھا وہ لانا چاہتی ہیں. باقی نہ وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشن کس طرح ہوگا یا الیکشن کمیشن کس طرح امپاور ہوگا. الیکشن کمیشن اگر رزلٹ ان کے حق میں آ رہے ہوں تو پھر تو الیکشن کمیشن بہتر وہ ہے, لیکن جب رزلٹس ان کے خلاف آنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ الیکشن کمیشن کو جلانے کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو اس کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. ابھی تو تقریباً 1.5 سال میرے خیال میں رہ گیا ہے نا جب یہ پورا ٹینیور پورا کرے گی حکومت. تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو الیکشن ریفارم تو نہیں ہونے ہیں, تو پھر جو 23 کا الیکشن ہے وہ کیسے ہوگا؟ پھر دیکھیں دھاندلی ہوگی نا, پھر دیکھیں کوئی نہ کوئی تو کرے گا. اگر الیکشن کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے جی اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ الیکشن ریفارمز ہوں. اور وہ تو نہیں ہو رہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ مضبوط بھی ہو اور اسٹیبلٹی بھی آئے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ایسا الیکشن ہو کہ جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اگر ماضی کے جو تجربات ہوئے, ماضی کی جو غلطیاں ہوئی ہیں اسی کو پھر سے دہرایا گیا تو اس کے نتائج اور بھی خطرناک آئیں گے. اچھا, تو 2013 میں جو الیکشن ہوا اس کے بعد جو یہاں پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو آپ کی جماعت جو ہے نا اس میں مخلوط حکومت میں شامل تھی, تو پھر آپ دوسری مرتبہ بھی ان کے ساتھ شامل رہیں. تو اب کیا مستقبل میں پھر سے پی ٹی آئی کے ساتھ قومی وطن پارٹی کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس کا کوئی چانس نہیں ہے. جو 2013 میں بھی وہ کیا تھا
ہم نے ایک مینڈیٹ کے احترام میں وہ کیا تھا. اچھا. ہمارا یہ تھا کہ ان کے پاس اکثریت ہے, ان کو موقع ملنا چاہیے, اور اس حوالے سے ہم نے وہ کیا. اچھا, 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا وہ فری اینڈ فیئر تھا؟ دیکھیں اس میں بھی ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% فیئر اینڈ فری, لیکن 2018 کے مقابلے میں کم از کم بہتر تھا. اچھا, لیکن کچھ نہ کچھ تھا ضرور. دیکھیں وہ تو اگر آپ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان کے جتنے الیکشنز ہوئے سب کے اوپر وہ عمران خان صاحب 70 کے الیکشن کی بڑے جو ہے نا وہ بات کرتا ہے کہ وہ واحد الیکشن تھا جس میں کوئی دھاندلی کا الزام نہیں لگا. دیکھیں یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جی, اوروں کا اس کے بھی علیحدہ وہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب دیکھیں حکومت بھی کہتی ہے کہ الیکٹرل ریفارمز کی ضرورت ہے, اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ الیکٹرل ریفارمز کی ضرورت ہے, انٹلیکچوئلس کے ساتھ بھی آپ بیٹھیں تو وہ بھی الیکٹرل ریفارمز کی, تو دیٹ مینس دیر از سم تھنگ, اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم یہ وہ کریں کہ جی میرے مرضی کی جو وہ ہے صرف وہ ہو, باقی کسی کو نہیں سننا, ایک یہ اپروچ لینا پڑے گا کہ ایک سب کی کنسنسس سے وہ ہو تاکہ سب کا اس کے اوپر اعتماد ہو. اچھا, تو بس یہ آخری سوال ہے, مختصر جواب دیں. ویسے تو جو عام انتخابات تھے وہ تو 2023 میں ہونے ہیں, تو آپ اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں کیا جو آپ لوگوں کی موومنٹ چل رہی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ اب ملک بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے, اور خاص کر اس کا سارا بوجھ عوام کے اوپر پڑ رہا ہے. اچھا, پھر ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورننس کی ایشوز بھی ہیں. دا گورنمنٹ ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور, یہ تو چیزیں اس کے اوپر ڈالتے ہیں کووڈ کے اوپر کہ جی اس وجہ سے وہ, لیکن میرے خیال میں یہ کووڈ ہیز بین اے بلیسنگ فار دیم, اور ان کی جو نااہلی ہے اس کے اوپر تھوڑا پردہ اس کی وجہ سے پڑا ہے, لیکن اب وہ بھی اٹھتا جا رہا ہے اور وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ, اگر یہی رویہ انہوں نے اختیار کیا, اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو کمپلیٹ دیئر ٹینیور. اس لحاظ سے سکندر حیات خان شیرپور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آج ہم نے سکندر حیات خان شیرپور صاحب کے ساتھ کچھ علاقائی اور ملکی ایشوز پر تفصیل سے گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.